ریما کو پانی کڑوا لگا، لیکن نور پلاتی رہی اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ شراب پلانے کے بعد وہ ریما کے ساتھ بیٹھ گئی اور چرس کے لمبے کش لگاتی دھواں اس پر چھوڑنے لگی۔ ریما آہستہ آہستہ اپنے ہوش کھو رہی تھی اور پھر ہوا کی بیٹی ایک بار پھر لٹ گئی۔ ریما اپنی ماما کے سینے سے لگی، رونے لگی، اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی۔ اس کی ماما کو اس پر یقین تھا کہ وہ ایسی گناہونی حرکت نہیں کر سکتی، لیکن انسپیکٹر نے انہیں جھوٹی رپورٹیں دکھا دیں کہ وہ نشے اور ڈرگس میں ملوث ہے۔ اس کے جسم میں بھی نشاندہی ہوئی ہے۔ ریما کے پاپا نے انسپیکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ اپنی بیٹی کو تھانے میں نہیں دیکھ سکتے۔ انسپیکٹر ریما کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ اس کی نیت ریما کے لیے خراب ہو گئی تھی۔ اس نے ریما کے گھر والوں کو بھاری رقم لانے کو کہا۔ انسپیکٹر نے کہا وہ انہیں 4-5 لاکھ روپے دے دیں، باقی وہ خود سنبھال لے گا۔ اس کے پاپا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں سے لائیں۔ انہوں نے کاشف کو کال کر کے سب بتایا۔ کاشف نے سب کہانی سنتے ہی اس کا نیا ڈرامہ سمجھتے ہوئے نفرت کا اظہار کیا۔ آخر ریما کے پاپا اس کی ماما کے کہنے پر گھر سے ریما کے جہیز کے لیے سونا اور پیسہ اکٹھا کیا لائے۔ سب کچھ پولیس کے حوالے کرنے کے بعد وہ گھر لوٹ آئے۔ مدثر نے تھانے میں ریما کی رپورٹ پڑھ لی تھی۔ ریما کی ماما نے اسے گھر آنے کو کہا، لیکن مدثر نے کہا رات ہو گئی ہے، پھر کبھی آئے گا۔ ریما کے پاپا نے اس کا چہرہ پڑھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ابھی جاؤ۔ وہ گھر آئے اور ریما کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولے بیٹے، جانے والے کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مدثر ریما کی زندگی سے جا چکا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کمرے میں آئی۔ ریما کو اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا۔ وہ ماں سے لپٹی موت کی آرزو کرنے لگی۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ خودکشی حرام کیوں ہے۔ 2 دن بعد مدثر کی ماں نے کال کر کے رشتہ ختم کر دیا۔ ریما مدثر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کال اٹینڈ ہونے کے بعد ریما نے کہا شکریہ۔ شکریہ کس بات کا؟ مدثر بولا، یہ بتانے کے لیے کہ کتنا اعتبار ہے مجھ پر۔ اس بار آزمائش میری نہیں تمہاری بھی تھی، لیکن بات عزت کی تھی۔ بعد میں ان بچوں کا کیا ہوتا؟ ان سے شادی کون کرتا؟ مدثر بولا، اگر میں تمہاری بیوی ہوتی اور بعد میں یہ سب ہوتا تو بھی میں الگ ہو جاتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کال کٹ گئی۔ ریما گہرائی میں کھو گئی۔ ابھی وہ بے گناہ ہے اور اسے سمجھنے کا پیمانہ صرف اتنا ہے۔ بے گناہ ہوتے ہوئے وہ مجرم بن گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد محلے والوں نے ان کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ رشتے کروانے والی بھی نہیں آتی تھی۔ ریما کے ابو نے گھر بیچ کر فیکٹری کے قریب ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ گھر کے قریب ایک دینی درسگاہ تھی جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا اور بیان کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ریما نے اپنا معمول بنا لیا تھا، بیان سننے کا اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہ لڑکی جس کے کمرے میں میک اپ کا سامان ہوتا تھا، ڈائجسٹ ہوتے تھے، وہاں اب اسلامی کتابوں کا ایک ذخیرہ تھا۔ وہ لڑکی ساری رات موبائل استعمال کرتی تھی، اب وہ دن رات تسبیحات کرتی۔ روزانہ درسگاہ جاتے ایک فقیر نے اسے راستے میں بیٹھی گھورتی رہتی تھی۔ کرن کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے۔ ایک دن اس کی کال ماما کے نمبر پہ آئی۔ اس نے کہا کہ وہ بہت بے چین ہے۔ وہ رونے لگی، ماما سے معافی مانگنے لگی اور بابا سے بھی معاف کرنے کا کہا۔ روتے روتے اس نے ریما سے بات کرنے کا کہا۔ ریما نے آواز سے اندازہ لگایا کہ اس کی آواز بہت تھکی ہوئی ہے اور وہ بیمار لگ رہی ہے۔ وہ ریما کی آواز سنتے ہی رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ ریما نے کہا کہ اس کے دل میں کوئی خلش نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنے لگی۔ ریما نے کہا کہ اس کو اس سے کوئی گلہ نہیں۔ کرن نے کہا اسے ریما اور اسد کے درمیان آنے کی سزا مل رہی ہے، اور یہ بھی کہ اس کا دل اس کے دل جتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ سب برداشت کر لوں۔ میں تو اندر ہی اندر تم سے حسد کرتی رہی، اور جب خود پر وقت آیا تو پتہ چلا کہ اب تم دونوں کی زندگیوں سے دور جا رہی ہوں۔ اسد آج بھی تمہارا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ ہو سکے تو اسے اپنا لینا، زندگی رہی تو دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ریما بت بنی سب سنتی رہی۔ کال بند ہو گئی۔ اس کے دل میں کرن کے لیے کوئی خلش نہیں تھی،
اور اسد اس کے دل و دماغ میں نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے سوچنا چاہتی تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد اسد کو پتہ چلا کہ کرن کو گرداری نہیں آتی تھی۔ اسے احساس ہوتا کہ ریما اسے کتنا چاہتی تھی۔ وہ بات بات پہ کرن کو تانے دیتا۔ اسی ٹینشن کی وجہ سے اس کا پہلا مس کیریج ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے 2 سال وقفے کا کہا۔ 2 سال بعد دوبارہ پریگننسی میں اسے خون کی کمی ہوئی تو دوبارہ مس کیریج۔ ڈاکٹر کو فوری آپریشن کرنا پڑا۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ نہیں بچنے والی۔ اس نے ایک بار پھر ریما کے گھر والوں سے معافی مانگنے کا سوچا۔ اسد سے بھی کہا کہ ریما کو اپنائے۔ اسد ریما سے کی گئی زیادتی پہ شرمندہ تھا، اور یہ کہ کرن کا خیال نہ رکھ سکا۔ کرن کی وفات کے بعد اس کی تدفین وہیں کر دی۔ ریما آج بھی معمول کے مطابق درس جا رہی تھی۔ اس نے آج بھی فقیرنی کو دیکھا تو اس کی طرف چل دی۔ وہ ایک پرات میں باسی روٹی کے ٹکڑوں کو سالنوں میں مکس کر رہی تھی۔ تم یہاں ہر وقت بیٹھی رہتی ہو؟ تمہارا کوئی نہیں ہے کیا؟ ریما نے پوچھا۔ فقیرنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا کر جواب دیا، آج بڑی دیر سے آئی ہے، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ فقیرنی نے ریما کا ہاتھ پکڑ کر نیچے بٹھایا۔ اس کا جواب دیے بغیر اوپر دیکھتے ہوئے بولی، وہ آزماتا بھی اسی ہی ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وہ بھی اس کی بات سمجھی ہوگی کہ فقیرنی نے اس کے ہاتھ پرات میں رکھ دیے۔ کھا لے سب تیرا ہی ہے۔ ریما اس پرات کے قریب اسے دیکھنے لگی۔ وہ دوبارہ بولی، کھا لے سب تیرا نصیب ہے۔ ریما نے آنکھیں بند کر کے پاگلوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ فقیرنی نے زور سے کہکا لگایا اور کہا، یہ کامیاب ہو گئی، اب تو جانے اور تیرا فیصلہ۔ ریما روتے ہوئے کھا رہی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مٹی تھی، لیکن منہ میں سالن کا ذائقہ بھی موجود تھا۔ وہ حیرت سے اٹھی اور درسگاہ کی طرف چل دی۔ کرن کی وفات کو 1 سال ہو گیا تھا۔ اسد نے خود کو بدل لیا تھا۔ وہ ریما سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب ریما کی پسند کے مطابق بدلنا چاہتا تھا۔ وہ پاکستان واپس آتے ہی ریما سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ریما کی تمام غلطیوں کو بھول کر اسے اپنائے گا۔ اس نے پاکستان واپس آتے گھر والوں سے ریما کے گھر جانے کا کہا۔ اس کے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہوئے، لیکن اسد کی ضد کی وجہ سے مان گئے۔ وہ ریما کے گھر آئے اور اس کے ابو سے اس کا ہاتھ مانگا۔ اختر نے بتایا کہ اسد بہت شرمندہ ہے۔ ریما کے ابو نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ اسد سے اب کوئی تعلق نہیں ہے ریما کا۔ اگلے دن اسد ریما کے گھر آیا۔ ریما کے ابو گھر نہیں تھے، دروازہ کھلا تھا۔ اسد دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گیا۔ سامنے ریما بیٹھی تھی۔ ریما پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ریما کے پاؤں پہ گر کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ ریما نے جلدی سے پردہ کیا اور اپنی ماما کو آواز دی۔ وہ محرم اور نامحرم کا فرق جان چکی تھی۔ وہ اسد کے لیے نامحرم تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ریما کے ابو آ گئے۔ انہوں نے اسد کے اس طرح آنے پر غصہ کیا۔ اسد اس بات پر شرمندہ تھا۔ اسد نے ریما سے صرف ایک بار ملنے کا کہا، اور یہ بھی کہ وہ صرف پردے میں بات سن لے۔ ریما کی ماما نے اسے اجازت طلب کی، جو کہ اس نے دے دی۔ اسد پردے کے پیچھے بیٹھا اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا اور کہا کہ اگر وہ اسے ایک موقع دے تو وہ اس کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کر کے اسے شادی کر کے اسے خوش رکھے گا۔ وہ ہاتھ جوڑے ریما کے جواب کا منتظر تھا۔ ریما اسد کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ تم مجھے معاف کرو گے؟ تم میرے ماضی کو نظر انداز کرو گے؟ واہ کیا بات ہے اسد، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور رہی بات گناہ کی، تو وہ میں خود گناہ گار ہوں۔ میری نظر میں کوئی برا نہیں ہے، ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے۔ تم آزاد تھے، آزاد ہو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رہی بات خوشی کی، تو وہ اس کے رستے پر منحصر ہے، اور میں جس رستے پر ہوں خوش ہوں۔ اور آخری بات، جو حق کے رستے پر چلتے ہوں انہیں حق والے ہی سمجھتے ہیں۔ اسد گہری سوچ میں ریما کی بات سن کر پچھلا وقت یاد کرنے لگا۔ ریما اب بدل گئی تھی۔ وہ ایک انمول ہیرا بن چکی تھی اور تراشی جا چکی تھی۔ اب اس کا کوئی مول نہیں تھا۔ ریما اسد کے جاتے نوافل پڑھنے لگی کہ اس کا ہر رستہ حق کا رستہ ہو۔ ریما کی والدہ کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ ریما کے والد کہتے نیک بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ ادھر عمیر کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ 'نور کی طبیعت بے چین رہتی، اسے ڈرگز کی عادت ہو گئی تھی۔
جس کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ جسم فروشی کے اڈے پر جا بیٹھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اسے منہ لگانا چھوڑ دیا۔ اب وہ بھیک مانگنے پہ آ گئی۔ شبان کا مہینہ چل رہا تھا۔ ایک دن ریما کے والد نے ریما کی ماما کو کہا کہ انہوں نے فیکٹری کے موجودہ امام صاحب جو کہ عالم دین ہیں، ابو بکر صاحب کو گھر پر کھانے کی دعوت دی ہے۔ اگلے دن ریما نے مشروب کے ساتھ کھانے بھی بنائے۔ ریما کے والد اور امام صاحب دونوں نے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور گھریلو امور پر باتیں کی اور عشاء کی نماز کے لیے چلے گئے۔ اس دوران ریما کی ماما اور ریما دونوں اپنے کمرے میں ہی رہیں۔ اس نے نہ امام مسجد کو دیکھا نہ سنا۔ ابو بکر صاحب کچھ دن پہلے ہی فیکٹری میں امام مقرر ہوئے تھے۔ ان کا اخلاق بہت اچھا اور ملنسار تھا، جو لوگوں کو ملنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ ان کی عمر 33 سال تھی اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ریما کے والد نے ریما کی ماما سے ابو بکر صاحب کی فیملی کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ ابو بکر صاحب کے والد ان کے رشتے کے سلسلے میں گھر آنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ریما کی ماما نے حامی بھر لی اور ریما کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بیٹی یہ مت سمجھو کہ تم ہم پہ بوجھ ہو، لیکن اگر تم اجازت دو تو ایک رشتے کی بات کروں۔ ریما نے کہا، بابا کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ کہیے جو کہنا چاہتے ہیں۔ ریما کے والد کو سوچ کے بولے، بیٹی جو امام صاحب اس دن گھر آئے تھے وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تم پر کوئی زبردستی نہیں، لیکن میں تمہارا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ رشتہ تمہارے لیے مجھے معقول لگا ہے۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ ریما نے سر جھکا کر کہا، آپ میرے پاپا ہیں، آپ میرے لیے غلط سوچ سکتے ہیں، آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا جواب سن کر انہیں اطمینان ہوا۔ شادی کی بات سن کر ریما گھبرانے لگی۔ وہ نامحرم لوگوں کے سامنے آ کے تھک چکی تھی۔ اسے لگا کہ پھر سے کوئی آزمائش ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے دعا کرنے لگی۔ اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ منڈی میں ہے، جہاں بہت سے لوگ اسے نوچ رہے ہیں۔ اچانک سے دانیال آ کر اسے سب سے بچاتا ہے۔ ریما کی اچانک سے آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے سے شرابور تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو تہجد کا وقت تھا اور وہ معمول کے مطابق تہجد پڑھنے لگی۔ تہجد کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ خواب یاد آتے ہی اس کو دانیال کی یاد آنے لگی۔ اس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اے میرے رب، میں تیری رضا میں راضی ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہو۔ میرے دل سے دانیال اور اس دنیا کی محبت نکال دے، بس ویسا بنا دے جیسے تجھے پسند ہوں۔ اچانک سے دانیال کے بار بار خیال آنے پر اس نے سوچا کہ وہ ابو بکر صاحب کو اپنے ماضی کے بارے میں ضرور بتائے گی۔ اگلے دن ریما نے اپنے ابو کو ایک خط ابو بکر صاحب کو دینے کا کہا، جس میں اس کے ماضی کے بارے میں سب لکھا تھا، اور کہا کہ جو ان کا جواب ہو وہ آخری سمجھ لیجیے گا۔ ریما نے وہ خط ایک اور لفافے میں ڈال کر اسے گوند سے چپکا دیا تاکہ اس کے بابا نہ پڑھ سکیں۔ ظہر کی نماز کے بعد ریما کے والد نے وہ خط ابو بکر صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری بیٹی کا خط ہے، وہ آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتی ہے۔ ابو بکر نے وہ خط مٹھی میں لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر نے ریما کے والد کو چند باتیں کی اور جواب لکھ کر دے دیا۔ آپ نے تو اتنی آسانی سے سب لکھ کے دے دیا، میں خود ایک گناہ گار انسان ہوں، نہ ہی خوبصورت اور سلیقہ مند ہوں، بس کوشش کروں گا کہ آپ کو خوش رکھ سکوں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شادی کے بعد دیکھیں، کہیں مجھے دیکھ کے انکار نہ کر دیں، اس لیے اسے میری التجا سمجھیں۔ ابو بکر نے ریما کے والد کو کہا، اور 2 دن بعد میرے گھر والے نکاح کی تاریخ کے سلسلے میں آئیں گے، ان کا ارادہ ہو تو ہاں کر دیجیے گا۔ ریما کا جواب پڑا، تھوڑا عجیب لگا، لیکن وہ اس التجا پہ راضی تھی۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ نکاح سے پہلے اسے کوئی نامحرم دیکھے۔ ریما کی فیملی دیکھنے میں ڈیسنٹ تھی۔ ابو بکر کی والدہ نے اسے ابو بکر کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میرا بیٹا عالم ہے، وہ چاہتا ہے کہ نکاح کے بعد ہی تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھو۔ وہ تھوڑی دیر رکیں، پھر بولیں، میرا بیٹا جیسا بھی ہے لیکن تمہیں خوش رکھے گا۔ پھر انہوں نے ریما کی مرضی جانی۔ ریما خود ہی چاہتی تھی کہ نکاح پردے میں ہو۔ اس نے اللہ کا نام لے کر حامی بھر لی اور 18 رمضان المبارک کو نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، کیونکہ اس کے بعد ریما نے اعتکاف میں بیٹھنا تھا۔
ابو بکر کی والدہ نے اس کا منہ میٹھا کروایا اور کہا رخصتی بھی جلد ہوگی بغیر کسی رسم کے، جیسے ابو بکر کو بہتر لگے۔ اگلے دن فوزیہ نے ریما کو کال کر کے اسد کے بارے میں سوچنے کا کہا اور احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ بدل گیا ہے، اور مزید یہ کہا کہ وہ تمہیں تمہارا ماضی بھلا کر قبول کرنا چاہتا ہے، جو کہ کوئی اور مرد نہیں کر سکتا۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کر تو دیکھو۔ لیکن ریما کے لیے اسد کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس نے صاف انکار کر دیا۔